شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ، وصف رخ والضحی کشف الدجی بجمالہ، قرآن باخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ، صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دنیا کو ہے پھر معرکۂ روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر معرکۂ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم، گرامی قدر سامعین، عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بہت سارے تاریخی واقعات رونما ہوئے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ، حق و باطل کا پہلا معرکہ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، 17 رمضان المبارک کو لڑا گیا، اور پھر 17 رمضان المبارک کو ہی صدیقہ کائنات، صدیق کی بیٹی صدیقہ، نبی کی رفیقہ حیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی 17 رمضان المبارک کو ہے۔ رمضان المبارک کا ہی مہینہ ایک 17 سال کا نوجوان حجاز مقدس سے چلتا ہے، ایک بہن کی پکار پر تھپڑ کا جواب دینے کے لیے، جسے دنیا فاتح سندھ جرنیل عظیم محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے، وہ بھی سندھ میں داخل ہوئے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اور بہت سارے تاریخی واقعات، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز کے لیے آتے ہوئے آپ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بھی 17 رمضان المبارک کو، اور آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہے۔ دو چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، وقت انتہائی قلیل ہے، ورنہ ہر موضوع ایسا ہے کہ اس پر کئی جمعے بات کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلا غزوہ
غزوہ بدر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 28 غزوات ہیں۔ کتنے؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ بطور کمانڈر خود شریک ہوں اور آپ کی کمانڈ میں صحابہ لڑائی کریں، اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک، جہاں بھی لفظ غزوہ آئے آپ سمجھ جائیں اس جنگ میں نبی نے خود شرکت کی۔ اور سرایا کہتے ہیں آپ تو شریک نہیں ہوئے، لیکن آپ نے اس لشکر کو ترتیب دیا، کسی کو کمانڈر بنا کر اس کی زیر قیادت جنگ کے لیے مسلمانوں کے لشکر کو آپ نے خود بھیجا، اسے سرایا کہتے ہیں۔ ان کی تعداد 72 ہے۔ کتنی ہے؟ 72 تعداد۔ آپ اندازہ کریں جس ملک میں جنگ ہو آج کی متمدن دنیا سمجھتی ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا، ایسا ہے کہ معاشی لحاظ سے بھی، سماجی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا نے 10 سالوں میں 28 غزوے، 72 سرایا، 8 ادھر ڈالے 80 اور 20 یہ 100۔ میرے نبی کی زندگی میں چھوٹے بڑے 100 مارکے پیش آئے، لیکن ہمارے نبی کے ساتھی اور مدینے والے دیوالیہ پن کا شکار نہیں، کیونکہ جنگ اصولوں کی بنیاد پر لڑی جا رہی تھی، اللہ کے حکموں کے مطابق لڑی جا رہی تھی، قواعد و ضوابط کا خیال رکھ کر جنگ لڑی جا رہی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا غزوہ غزوہ بدر ہوا کچھ اس طرح سے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے، تو آپ نے تمام قبائل عرب جتنے آس پاس تھے اور یہودیوں کے قبائل، اوس اور خزرج، دیگر بہت سارے قبائل، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کیا کہ بھائی تم مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرو گے، کسی کی مدد، اور ہم تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، نہ ہی راز بتائیں گے، نہ جانی نہ مالی نہ وقتی، کسی لحاظ سے بھی ساتھ ایک دوسرے کے خلاف نہیں دیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا، لیکن کچھ قبائل نے عہد شکنی شروع کر دی۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا تو کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو 2 کافر مارے گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا خون بہا ادا کیا، دیت دی ورثاء کو، اور کہا کہ انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ مارو، لڑائی ہو گئی، مارے گئے، لہٰذا خون بہا ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن کافروں نے اس سے ضد بنا لی۔ کیا بنا لی؟ ضد بنا لی، اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے۔ بظاہر تو انہوں نے پیسے لے لیے، خون بہا جو ہے وہ وصول کر لیا، لیکن اندر جو نفاق، ضد، عناد کی جو آگ تھی وہ ابلنے لگی۔ ان کا یہ مسلمانوں کی روز روز کل کل سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایسا کرتے ہیں کہ جو تجارتی قافلہ جا رہا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں شام کی طرف، 50,000 دینار اس زمانے کے، کتنے؟ کہتے ہیں کوئی بچہ، کوئی عورت خالی نہیں تھی جس نے اس مال میں، اس تجارت کے مال میں حصہ نہ ڈالا۔
اس قافلے کو روانہ کیا تاکہ اس سے جو منافع حاصل ہو. معیشت ہر دور میں جس ملک کی مضبوط ہوگی وہ ملک خود مختار ہوگا. آج یہ کہا جاتا ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. آپ تو غلام ہیں تبھی تو قرضے لیتے ہو. آپ غلام ہیں تبھی تو اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کیا ہے. کس منہ سے کہتے ہیں ہم غلام نہیں ہیں؟ غلاموں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. گلے میں ٹائی غلامی کی علامت ہے. پینٹ پتلون غلامی کی علامت ہے. یا سر جی سر غلامی کی علامت ہے. ان کے اشاروں پر ناچنا غلامی کی علامت ہے. ان کی شرائط کو ماننا غلامی کی علامت ہے. ان کے کہنے سے مہنگائی کو بڑھانا کس کی علامت ہے؟ غلامی کی علامت ہے. جب آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو مجبوراً آپ کو تمام شرائط ماننی ہو. یہ بہت بڑا قافلہ تھا جس سے یہ عہد کیا تھا کہ اس سے جو منافع حاصل ہوگا ہم اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، ہتھیار خریدیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ قافلہ تجارتی واپس آ رہا ہے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. کیا کیا؟ مشورہ کیا کہ تجارتی قافلے پر حملہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس تجارتی قافلے کے جو اسباب ہیں، اس سے حاصل ہونے والی جو آمدن ہے، منافع ہے، وہ ہمارے خلاف کیا ہوگا؟ استعمال ہوگا. لہٰذا پہلے سے ہی ہم اسے کیا کر لیتے ہیں؟ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں تاکہ ہم آئندہ کے نقصان سے بچ جائیں. اچھا، جنگ کا ارادہ نہیں تھا. جنگ کا ارادہ نہیں تھا. جبریل امین تشریف لائے. یہ ایک بات آپ نوٹ رکھیں، آپ کو آگے کام آئے گی. واقعہ جب آپ بدر کا پورا منظر کشی جب ہوگی تو پھر آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آئے گی. جبریل امین آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ دو چیزوں میں سے ایک پر آپ کو فتح اور غلبہ عطا فرمائے گا. چوائس آپ کی ہے، مرضی آپ کی ہے. یا تو اللہ قافلے پر قبضہ دے دے گا، مال آپ کے ہاتھ لگ جائے گا، آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، یا اللہ تعالیٰ آپ کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا، یعنی جنگ ہوگی، کچھ شہادتیں بھی ہوں گی، لیکن بالآخر اللہ آپ کو کیا عطا فرمائیں گے؟ فتح عطا فرمائیں گے. مرضی آپ کی ہے، چوائس آپ کی. ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا. کس کو؟ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ اس طرح سے یہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں. تو ہوا ایسا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو موجود صحابہ تھے جن کی تعداد 313 تھی، بھائی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، قافلہ لوٹنا تھا، تو اس لیے جو تیار تھے، جس کے پاس جو ہتھیار تھا وہ لے کر حاضر ہوئے. بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں، ہماری سواریاں ساتھ والے گاؤں میں ہیں، تلوار وہاں پر ہم لے کر آتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ جائیں. آپ نے فرمایا نہیں. اور چونکہ بات اللہ نے بھی واضح نہیں کی کہ آگے ہونا کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارادہ قافلہ لوٹنے کا ہے لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہے. چل پڑے. 70 اونٹ مسلمانوں کے پاس. کتنے؟ 70 اونٹ، 2 گھوڑے، کچھ تلواریں ہیں، 8 زر ہیں، 6 تلواریں. یہ کل جنگ کا سامان ہے مسلمانوں کے پاس. آپ اندازہ کریں. اور مقابلہ ہو رہا ہے 1000 کے ساتھ. ادھر ابو سفیان نے ایک بندے کو اس وقت کے 2000 دے کر مکہ کے اندر بھیج دیا، جا کے لوگوں کو اطلاع دے دو کہ آپ کے تجارتی جو کمپنی ہے، قافلہ ہے، اس پر مسلمان حملہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں.
مدد کے لیے بلاؤ۔ تیز رفتار اونٹ پر سوار کر کے بھیجا۔ اس بندے نے ایسا کیا، اس وقت کی ایمرجنسی آواز ہوتی تھی کہ بندہ جو ہے اپنے اونٹ کے کجاوے کو الٹا رکھ دیتا تھا، کوہان کو زخمی کر دیتا تھا اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتا تھا۔ اگر کوئی بھی دیکھتا تو بتانے سے پہلے سمجھ جاتا تھا کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ ایمرجنسی علامت تھی، جیسے ایمبولینس کے ہوٹر ہوتے ہیں نا، سائرن جو بجتا ہے، اس طرح یہ علامت تھی اس وقت کہ یہ بندہ وہاں پہنچا مکہ۔ اس نے جا کر بتایا، وہ سارے کافر اکٹھے ہو گئے۔ بھائی ہر ایک کا پیسہ لگا ہوا تھا، اپنا مال تو ہر ایک نے بچانا ہے۔ جو خود نہیں جا سکا اس نے بندے بھیج دیے۔ ابو لہب خود نہیں آیا، اس نے اپنی جگہ دوسرے بندوں کو پیسے دے کر بھیج دیا، میری طرف سے آپ نے جا کر لڑائی کرنی۔ اچھا، جب مسلمان ادھر سے آئے تو ابو سفیان جو ہے ساحلی علاقے سے دوسرے راستوں کو اختیار کر کے بچ کر نکل گیا، چونکہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ راستے میں ابو جہل سے ملاقات، وہ بھی تیاری کر کے 1000 بندہ نکل آئے، پورے آب و تاب کے ساتھ، باجے گاجے، غلام، لونڈیاں، ناچنے والیاں، وہ ساری اب اس زمانے کے جو ایک کافروں کی روایت ہوا کرتی تھی جنگ میں جانے کی، پورے آب و تاب کے ساتھ تیاری کر کے آج یا ہم نہیں رہیں گے یا مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں۔ ابو سفیان بہت بڑا سیاسی انسان تھا، اس نے کہا دیکھو ہمارا مقصد تھا قافلے کو بچانا، تو قافلہ بچ گیا ہے، مال ہمارا صحیح سالم ہے، نہ جانی نقصان ہوا نہ مالی نقصان ہوا، واپس چلتے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں، اس کا غرور جو تھا، تکبر جو تھا، 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں، ہم بدر کے کنویں پر جائیں گے، 3 دن جشن منائیں گے، قبائل کی دعوت کریں گے، خوب جی کھول کر شراب پیئیں گے، اور پھر مسلمانوں کے شکست کے اوپر ہم جشن منائیں گے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا، اب ہم نکلیں واپس جائیں؟ مسلمان کہیں گے ڈر کر بھاگ گئے، ایسا نہیں ہو سکتا، اب ہم نے جا کر ہی چھوڑنا ہے، دم لینا ہے۔ یہ آگے بدر کے مقام پر یہ ایک کنواں ہے، یہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ جس جگہ پر کافروں نے پڑاؤ ڈالا، پانی کے جتنے کنویں تھے وہ بھی ان کے قبضے میں، جگہ بھی مٹی والی مضبوط جگہ۔ مسلمان جب پہنچے تو ریتلی جگہ ہے اور پانی کے ذخائر بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ جنگ کی اگر حالت کی طرف دیکھیں تو اس لحاظ سے مسلمانوں نے جس جگہ پر اپنا لشکر کا پڑاؤ کیا ہے وہ جگہ موضوع نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی اپنی پسند ہے یہ جگہ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم تو نہیں ہے، مجھے مناسب لگی۔ تو وہ صحابی اس علاقے سے اور جنگ کی حالت سے واقف تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنگ کے لحاظ سے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں جگہ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ وہاں چلے گئے۔ اب 2 بندے وہاں پکڑے گئے کافروں کے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ان کی تعداد کتنی، انہوں نے کیا آسانی دس، جاسوس تھے، پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ کہ وہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ ان کا 9 یا 10، 9 یا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے بتایا بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی چل گیا۔ ایک اونٹ 100 بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے، تو 10 اونٹ کتنے بندوں کے لیے ہو گئے؟ آپ سمجھ گئے کافروں کی تعداد 900 ہے یا، انہوں نے کہا تھا 9 یا 10۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی دشمن کی تعداد تو اتنی ہے، اور روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، آپ اندازہ کریں ذرا۔ ادھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی۔ صحابہ نے آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آرام فرما ہوئے، تمام صحابہ نے پڑاؤ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھکاوٹ کی وجہ سے تمام صحابہ سو گئے، ایک ہستی ہے جو پوری رات نہیں سوئی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری رات اللہ سے دعا مانگتے رہے، فتح اور نصرت کی، مدد کی، اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ دو جہاں کا سردار مشکل میں کیا مانگتا ہے؟ بولے، دعا مانگتا ہے۔ نبی نے ساری زندگی دعا ہی سکھلائی ہے۔ بھائی مسجد میں آتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ جواب دیں یار۔ جب مسجد سے نکلتے ہیں تو کیا پڑھنی چاہیے؟ واش روم میں جانے کے لیے نبی نے دعا بتائی کہ نہیں؟ نکلتے وقت کیا پڑھنی چاہیے؟ کھانا شروع کرتے وقت، کھانے کے آخر میں، نبی کی ساری زندگی دعا دعا دعا، کیونکہ اللہ کا در بتایا ہے نبی نے، اور اللہ سے لینا ہے تو کس ذریعے سے لینا ہے؟ دعا کے ذریعے سے، اور کوئی راستہ کوئی نہیں۔ پوری رات دعا مانگتے رہے، جنگ کی صبح بھی دعا مانگ رہے، سجدے میں پڑے ہیں، ریتلی جگہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ آپ کے شانہ مبارک سے کملی مبارک گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے، آپ کی چادر کو آپ کے کندھوں پر رکھا، کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، اب اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ آپ علیہ السلام اتنے روئے، پتہ نہ ریت میں پانی اگر ڈالے پتہ نہیں چلتا، پھر آنسو فوراً خشک ہو جاتا ہے، کہ ریت والی جگہ تھی جو گیلی ہو گئی تھی، تر ہو گئی تھی، اتنا میرے نبی سجدے میں روئے۔ اللہ نے جب فتح اور نصرت کا وعدہ کیا تب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، ساری رات روتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوں کو ترتیب دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی، اس جگہ پر ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں یہ مارا جائے گا، یہاں یہ مارا جائے گا۔ 70 کافر جو سردار مارے گئے، ان سب کی نشاندہی کی میرے آقا نے کہ یہاں یہاں انہیں مارا جائے گا۔ دیکھو بسا اوقات انسان کچھ چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہو کچھ جاتا ہے، مانگتا کچھ ہے ملتا کچھ ہے۔ آئے تھے قافلے کے لیے، لیکن اب میدان جنگ میں جو ہے آمنا سامنا دونوں کا، اس انداز کے ساتھ کہ اللہ نے کافروں کی تعداد مسلمانوں کو کم دکھائی۔ کیفیت دیکھیں ذرا، کیونکہ پہلی لڑائی ہے، پہلی لڑائی ہے، کافر تو ہمیشہ لڑائی کرتا ہی رہتا، اس کی فطرت میں شرارت ہے، لیکن مسلمان پہلی مرتبہ لڑ رہے ہیں، اور وہ بھی بے سر و سامانی کے عالم میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو 1000 کافر تھے ان کی تعداد مسلمانوں کی نگاہ میں کم کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک موقع پر میں نے اپنے ساتھ والے سے کہا یار کافروں کی تعداد لگتا ہے 100 ہے، اس نے کہا نہیں 70 ہے، لیکن تھے کتنے؟ 1000۔ یہ کیفیت تھی۔ اس کی وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں کہ اللہ نے وہ تعداد مسلمانوں کو دکھائی جو ازلی کافر اور بدبخت تھے، ان میں سے اکثر بعد میں کیا ہوئے؟ مسلمان ہو گئے، صرف کافروں کی تعداد دکھائی، اس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ کہاں 70 یا 100 بندہ اور کہاں 313، جرت تو بڑھے گی۔ اور ادھر کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد اور کم دکھائی، کیونکہ اللہ نے یہ لڑائی ہر حال میں کروانی تھی، اور قیامت تک انسانوں کو بتلانا تھا کہ میرے مخلص بندے اور ایک طرف میرے نافرمان بندے، پھر ان کا حشر کیا ہوتا ہے، کس طرح میں اپنے نیک مخلص اور وفاداروں کو کامیاب کرتا ہوں، اور کس طرح باوجود کثرت کے، باوجود مال و اسباب اور ہتھیار
اختیار کے اپنے نافرمانوں کو ناکام کرتا ہوں اور شکست دیتا ہوں، دنیا کو دکھلانا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ مسلمانوں کی نگاہوں میں کافروں کی تعداد کم، کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد کم۔ اب دونوں فریق لڑائی کے لیے تیار۔ صفیں درست ہوئی، ابو جہل صفوں کو سیدھا کر رہا ہے۔ جنگ سے پہلے ایک واقعہ ہوا، رات اچانک بارش شروع ہو گئی۔ کیا شروع ہوئی؟ بارش۔ اللہ سے مانگے، لوگ کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں۔ آپ حق پر ہو، اللہ کی قسم اللہ کیسے بھی حالات ہو وہ آپ کے حق میں کر دے گا، کیونکہ آپ جو ہیں حق کے اوپر ہیں۔ آپ کس پر ہیں؟ آپ حق پر ہو، اللہ تمام حالات کو آپ کے حق میں کر دے گا، کیونکہ آپ حق پر ہیں، کیونکہ اللہ حق والوں کا ساتھی اور مددگار ہے، ان کی تائید کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ حالات حضرت ابراہیم کے موافق نہیں ہیں، لیکن حضرت ابراہیم حق پر ہیں۔ آگ کو اللہ نے حضرت ابراہیم کے حق میں کیا بنا دیا؟ نار کو گلزار بنا دیا۔ بنایا کہ نہیں؟ بولے۔ بظاہر دیکھیں تو آگ اور پھر اس میں ایک زندہ انسان بچنا ممکن ہے؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں، ناموافق حالات کو بھی اللہ تعالیٰ موافق بنا دیتے ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے سمندر کی لہریں انسانوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ غرق کر دیتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سمیت پار کر رہے ہیں۔ سمندر ناموافق ہے، موجیں ہیں، سمندر ہے، انتہائی گہرا ہے، بہت وسیع ہے، لمبا سفر ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں۔ اللہ نے سمندر کے اندر سے حضرت موسیٰ کو اور اس کی قوم کو راستے دیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کس پر تھے؟ بولے یار۔ اور وہی راستے فرعون پر بند ہوئے، کیونکہ وہ ظلم پر تھا، ناحق تھا، باطل پر تھا، اللہ کا نافرمان تھا، نبی کا نافرمان تھا۔ اللہ نے انہیں ناکام کر کے دکھایا۔ پوری رات بارش ہوئی، ریتلی جگہ سخت ہو گئی۔ جو جگہ جنگ کے لحاظ سے مسلمانوں کے لیے موزی تھی وہ موزوں ہو گئی، اور جو کافروں کے لیے موزوں تھی وہ موزی ہو گئی، ناموافق ہو گئی۔ اب وہ کیچڑ کے اندر پھنس گئے۔ پہلے سے کنووں کا پانی، اوپر سے رات بھر بارش، قدم اٹھائے اٹھتا کوئی نہیں، جوتیاں جو ہیں کیچڑ سے بھر گئی، ہتھیار باری ہونے لگے۔ جو خیمے سے باہر پاؤں نکالتے، کوئی پھسل کر ادھر جا رہا ہے، کوئی پھسل کر ادھر جا رہا ہے۔ ایک افراتفری پہلے مچ گئی، ایک بددلی تو یہاں کافروں کے دل میں پیدا ہو گئی۔ جب کوئی مصیبت آئے تو بندہ بددل ہو جاتا ہے، کیوں جی؟ ہمت کچھ یہاں ٹوٹ گئی۔ کچھ جب جنگ شروع ہو گئی، وہ جو مسلمان انہیں اتنے نظر آتے تھے اب اتنے نظر آنے لگے، ورنہ کیا ہو گیا؟ جب جنگ شروع ہو گئی تو کم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ کافروں کی نگاہ میں بہت زیادہ کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت۔ اللہ کس طرح سے ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں اور کافروں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ وہ کافر حیران ہو گئے کہ وہ جو مسلمان مٹھی بھر نظر آتے تھے اب تو ان کا سرا ہی دکھائی نہیں دے رہا، پتہ نہیں کتنے زیادہ ہے۔ یہاں بھی ان کے حوصلے پست ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرما دیے تھے۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل کی سرکردگی میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا۔ پہلے 2000، پھر 1000 مزید، پھر اس کے بعد 3000، یعنی 5000 فرشتے نازل ہوئے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔
کچھ نظر آتے تھے، کچھ انسانی شکل میں صحابہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، اور کچھ نظر نہیں آتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں ہم اپنے مارے ہوئے کافر کو اور فرشتے نے جس کافر کو مارا تھا صاف پتہ چل جاتا تھا، فرشتے جسے مارتے تھے اس کی گردن میں جلن کا نشان ہوتا تھا۔ کس کا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں میں کافر کو مارنے کے لیے جب اس کے قریب پہنچا، ابھی میں نے تلوار چلائی نہیں، پہلے اس کی گردن اتر کر دور جا پڑی۔ میں سمجھ گیا فرشتے نے اس کی گردن اڑا دی۔ یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی، حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے۔ آج ہمیں جنگی اصول بتائے جاتے ہیں، جنگی اصول ہم تمہیں بتائیں گے۔ کیوں کہ سب سے زیادہ ذہین کائنات میں کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے، اور ہمیں جنگ کے اصول کس نے بتائے ہیں؟ نبی نے بتائے۔ لڑائی کا طریقہ نبی نے بتایا، نبی کو اللہ نے بتایا، اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے امت کو بتایا جنگ کس طرح کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے۔ پہلے مبارزہ کہا جاتا ہے جنگ میں۔ 3 کافر باہر نکلے اور ان کا کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ تو انصاری صحابہ جب ان کے سامنے گئے انہوں نے کہا نہیں، ہم ہاشمی ہیں تو ہاشمی ہی ہمارے مقابلے میں آئے۔ دیکھیں نا غرور ان کا، میدان جنگ میں بھی وہ خیال رکھتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں خاندان والے آئیں، حسب و نسب میں جو ہمارے برابر ہوں، ہم پلہ ہم ان سے لڑیں گے، ان سے کم کے ساتھ لڑنا ہماری مردانگی کے خلاف ہے۔ تمہیں نہیں پتا تمہارا پالا کس سے بڑھنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حمزہ باہر آؤ، علی باہر نکلو، عبیدہ بن حارث باہر نکلو۔ ان تینوں کو آپ علیہ السلام نے مقابلے میں بھیجا۔ حضرت علی نے اپنے حریف کو ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ادھر سے مسلمان نعرہ تکبیر بلند کر رہے اور کافر جو ہکے بکے رہ گئے۔ حضرت حمزہ نے اپنے مقابل والے کو بھی نمٹا دیا، لیکن حضرت عبیدہ بن جو حارث تھے ان کے مقابلے میں جو تھا اس نے ان پر تلوار کا وار کیا، یہ زخمی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ زخمی ہو گئے۔ حضرت علی نے ان کو بچایا اور حضرت جو حارث کے مقابلے میں آیا تھا اس کی گردن اڑا دی حضرت علی نے، اس کی بھی۔ اچھا، اس کے بعد عام جنگ کا اعلان شروع ہوا۔ یہاں بھی کافروں کے دلوں پر چوٹ پڑ گئی کہ ساڑھے جڑے 93 سن وہ سارے کے سارے مارے گئے۔ یہاں بھی مسلمانوں کے مقابلے میں کافر بد دل ہو گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس جنگ کے اندر 70 جو ہے مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، 17 مسلمان شہید ہوئے۔ 1000 کے مقابلے میں کتنے؟ صرف 17 مسلمان۔ 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور کافر ایسے بھاگے مڑ کر پھر دیکھا نہیں ہے۔ جو ابو جہل کہتا تھا کہ ہم جشن منائیں گے، تو اب ان کے گھر گھر ماتم شروع ہوا۔ 2 بچے حضرت معاذ اور معوذ نے ابو جہل ملعون کو مار دیا، زخمی تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جا کے ابو جہل کو دیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس امت کا سب سے بڑا فقیہ، وہ تلاش کرتے کرتے جب دیکھا زخمیوں میں پڑا ہوا ہے، تلوار نکالی۔ اس نے تو افسوس کا اظہار کیا کہ اس نے کہا ہائے، آج ہم کمزوروں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پر جا کر بیٹھ گئے، کہنے لگا او چرواہے کے بیٹے، بڑی مبارک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے الفاظ دیکھے ذرا، اس نے کہا گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کسی سردار کا سر ہے، عام انسان کا سر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن جدا کی۔ آقا علیہ السلام کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کا جو فرعون تھا اس نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن مرتے وقت غرغرے کا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑا تھا میری امت کا فرعون ابو جہل، جس نے مرتے ہوئے بھی سخت اور متکبرانہ جملے کہے تھے۔ آپ نے 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا فرمائے، پھر ایک قلیب بدر کہا جاتا ہے اس کنویں اور گڑھے کے اندر ان سب کی لاشوں کو ڈالا۔
یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. بہت ساری حکمتیں ہیں جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے. اس جنگ بدر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رفیقہ حیات سب سے لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ جو کالی اور سفید داریوں پر مشتمل تھا. یہ جو جمیت کا پرچم ہے آپ نے دیکھا ہے سفید اور کالا, یہ پرچم نبوی ہے. یہ کیا ہے؟ پرچم نبوی ہے. یہ دوپٹہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو آپ نے حضرت علی کے حوالے کیا تھا. کس کے حوالے کیا تھا؟ حضرت علی کے حوالے کیا تھا. کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب بیوی. حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ بہت سارے فضائل ہیں, خصوصیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام ازواج مطہرات کے اوپر فوقیت دی ہے. وہ صفات, وہ فضائل کسی اور کو حاصل نہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائے, اس لیے کہ میں سب سے زیادہ محبوب بیوی ہوں آپ کی, اور میں واحد کنواری عورت ہوں جو آپ کے نکاح میں آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جتنی بھی ازواج ہیں امہات المومنین ہیں, وہ ساری کے ساری کون تھی؟ بیوہ تھی, اور کچھ ان میں مطلقہ تھی. یہ واحد حضرت عائشہ ہیں جو کیا تھی؟ باکرہ تھی, کنواری تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح سے پہلے جبریل امین کپڑے میں لپیٹ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر لائے, کہا یا رسول اللہ, اللہ کا حکم ہے, یہ عائشہ ہے, آپ اس سے نکاح کیجئے. آپ اس سے کیا کیجئے؟ نکاح کیجئے. یہ اعزاز بھی حضرت عائشہ کو حاصل ہے, کسی اور کو حاصل نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بسترے پر تھی, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ جبریل ہیں, یہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. یہ جبریل آپ کو سلام کر رہے ہیں. فرماتی ہیں نبی جب میرے بسترے میں ہوتے اللہ تب بھی وحی نازل فرماتا, میرے علاوہ کسی اور بیوی کے بستر پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ وحی نازل نہیں فرماتے تھے. یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہے کہ میرے بسترے پر نبی پر وحی نازل ہوتی تھی. آپ فرماتی ہیں میں نے جبریل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ کے علاوہ کسی اور بیوی نے جبریل امین کو نہیں دیکھا. آپ فرماتی ہیں مجھے اور بہت سارے اعزاز حاصل ہیں. ان میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے مسواک طلب کی, تو میں نے اپنا چبایا ہوا مسواک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائی. آپ نے میرا جوٹھا پیا, جہاں سے میں پیتی تھی وہاں سے نبی پیتے تھے. جس مسواک کو میں نے چبایا وہی مسواک آپ نے کیا. اور پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گود بھی میری تھی, سینہ بھی میرا تھا, گھر بھی میرا تھا, حجرہ بھی میرا تھا, باری بھی میری تھی, اور دن بھی میرا تھا. اس حال میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے, اور جہاں آپ دفن ہوئے وہ حجرہ بھی میرا تھا. وہ حجرہ بھی, یہ جو روضہ رسول ہے یہ کس کا ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سب سے بڑی عالمہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے, حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی. 9 سال کی عمر میں اور بعض روایت میں 10 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 9 سال آپ کے نکاح میں رہی, لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی. 9 سالوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت کی زندگی, راز کی زندگی, گھر کی زندگی, تنہائی کی زندگی, یہ 4 قسم کی جو زندگیاں تھی آپ کی, جس میں کوئی عام بندہ جس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا تھا, نہیں بتا سکتا تھا امت کو, حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کی وہ زندگی امت کے سامنے لا کر رکھ دی. کہ نبی گھر میں آ کر کیا کرتے تھے, نبی کی گھر کی عبادت کیسے تھے, بتانے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں میں بہت سارے مرد ہیں جنہوں نے فضل و کمال کے اندر کمال پیدا
جو اوج کمال کو پہنچے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ یعنی حضرت عائشہ کے بعد صحابہ فرماتے ہیں ہمیں جب بھی کوئی مشکل کام پیش آتا تو ہم اماں کے دروازے پر جاتے، ساری مشکل ہماری حل ہو جاتی۔ ساری مشکل کیا ہو جاتی؟ اتنی بڑی عالمہ۔ اور حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے بڑی خطیبہ نہیں دیکھا، انتہائی ماہر شاعرہ اور ادب کی انتہائی، عرب ادب کو جاننے والی، سب سے زیادہ جاننے والی حضرت عائشہ، علم انساب کے ماہر حضرت ابو بکر صدیق، تو بیٹی بھی علم انساب کی انتہائی ماہر، فقاہت کے اندر جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور 66 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ کتنی عمر پائی؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 48 سال زندہ رہی۔ 48 سال تک امت کو اپنے علم سے جس شخصیت نے مستفیض کی، اور خصوصاً جو عورتوں کے حوالے سے اعمال ہیں، جو علم ہے، وہ ہمیں سب سے زیادہ اگر پہنچا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہنچا ہے۔ نبی کی سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کے بعد جس ہستی نے امت تک پہنچائی ہیں، 2210 حدیثیں راوی روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کتنی؟ آج کوئی وہ چکا چور ان پر اعتراض کرے افسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر اعتراض بھی کس پر؟ وہ امت کی ماں ہے۔ پھر فرماتی ہے کہ مجھ پر الزام لگا، کہتی میرا تو خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے سے بتا دیں گے کہ آپ پریشان نہ ہو، عائشہ پاک ہے۔ میں مختصر شارٹ کر رہا ہوں، واقعی افق جو ایک لمبا واقعہ ہے، اس کے لیے کئی جمعے درکار ہیں بیان کرنے کے لیے، اسرار اور حکم کیا ہیں، اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں۔ لیکن مختصر یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو گواہی خاندان کے ایک چھوٹے بچے نے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا، گواہی ایک عورت نے دی۔ حضرت مریم پر الزام لگا، گواہی حضرت عیسیٰ جو بچے تھے انہوں نے دی۔ لیکن قربان جائے اماں عائشہ صدیقہ پر، جن پر الزام لگا گواہی اللہ کے قرآن نے دی۔ 18 آیتیں نازل ہوئی۔ کتنی آیتیں؟ اور اللہ نے صاف الفاظ میں بیان کر دیا کہ عائشہ ان تمام الزامات سے بری ہے جو کافر اور منافق ان کی طرف منسوب کرتے۔ اور پھر فرماتی اللہ نے میری وجہ سے تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ ہار گم ہو گیا تو پہلے یہ واقعی افق پیش آ گیا تھا، تو دوسری مرتبہ جب ہار گم ہوا تو آپ نے پہلے ہی نبی کو بتا دیا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، لہٰذا قافلے کو روانہ کرنے کے احکام آرڈر آپ جاری نہ کریں۔ اب ہار کو تلاش کر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ہار نہیں مل رہا۔ اتنے میں قافلے کے نکلنے کا اور نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگ آ کر حضرت ابو بکر صدیق سے کہہ رہے آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آئے، نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے حضرت عائشہ کی گود میں، سر رکھا ہوا تھا۔ آ کر باپ بیٹی کو ڈانٹ بھی سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، کیوں جی مار سکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں آ کر ایسے زور سے تیری وجہ سے یہ ہوا، تیری وجہ سے۔ لیکن قربان جائیں اس بیٹی پر، اماں عائشہ صدیقہ پر، غار میں باپ کی گود میں نبی کا سر ہے، سانپ ڈنگ مارتا ہے لیکن باپ ایڑی نہیں ہلاتا کہ نبی جاگ نہ جائے، لیکن یہاں والد زور زور سے بیٹی کو مار رہے ہیں، بیٹی اپنے جسم کو حرکت نہیں دیتی کہیں محبوب جاگ نہ جائے۔ یہ گھرانہ ہی قربانی والا ہے، یہ محبوب گھرانہ ہے، یہ ایسا محبوب گھرانہ ہے جو محبوب کا محبوب گھرانہ ہے، جو محبوب کا محبوب گھرانہ ہے۔ اتنے میں آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی، جبریل امین تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اللہ ارشاد فرما رہے اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ امت کو پھر صحابہ کو جب پتہ چلا آئے صدیق اکبر کے پاس، کہا اللہ رحم کرے، فضل کرے، اللہ برکت عطا فرمائے صدیقی خاندان پر،
کہ جن کی وجہ سے ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ امت سے مشکل کو اٹھا دیتا ہے۔ بھائی پانی نہ ملے، کتنی مشکل ہے پانی تلاش کرنا، نماز کا ٹائم نکل جائے، اللہ نے حکم نازل کر دیا غسل واجب ہو تب، پانی نہ ملے نماز کا وقت ہو تب، مٹی پر ہاتھ مارو، چہرے پر اور کوہنیوں پر پھیر کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ جو رب پانی کے ساتھ وضو کو قبول فرما لیتا ہے وہ تیمم کے وضو کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ پھر جب اونٹ کو اٹھایا تو ہار اونٹ کے نیچے مل گیا، یہ بہانہ تھا، یہ کیا تھا؟ لیکن سبب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار بنا۔ کیا بنا؟ یہ ایسی عظیم ہستی، ان کی وفات بھی 17 رمضان المبارک کو۔ اچھا پھر یہ سخی کتنی تھی؟ آخری بات، 1,80,000 درہم ان کے پاس آئے بطور ہدیہ کے۔ کتنے؟ آپ اس زمانے کے 1,80,000 کو سامنے رکھیں، آج کے مہنگائی کو سامنے رکھیں، کتنے بنتے ہیں؟ بڑے بڑے جو اس وقت ٹرے سمجھ لیں، آج کے زبان میں ہم ٹرے کہیں، بڑے بڑے تھال، ظاہر ہے اس وقت سکے ہوتے تھے، تھالوں میں بھر بھر کر فقراء میں تقسیم کیا۔ شام کو 1 اشرفی بھی باقی نہ رہی، 1 اشرفی بھی باقی نہ رہی۔ جو لونڈی تھی، خادمہ تھی، اس نے کہا کہ افطار کے لیے کچھ بچا لیتی تاکہ ہم افطار کے لیے کوئی چیز منگوا لیتے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا، مجھے پہلے یاد کروا دیتی، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ایک دن آپ آقا علیہ السلام باہر سے آئے تو آپ روزے سے تھے، 10-11 کھجوریں تھیں اور آپ کا بھی روزہ تھا، لیکن آپ نے خود نہیں کھایا، محبوب کے لیے رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، ان کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے آقا نے جب ساری کھجوریں کھا لی، کہا عائشہ آپ نے نہیں کھائیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جو کھا لی۔ تو آقا علیہ السلام نے بہت افسوس کیا کہ آپ کو بھی کھانا چاہیے تھا، آپ کو بھی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو دعائیں دی، کہا یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میں جنت میں بھی آپ کی بیوی بنوں، جنت میں بھی۔ تو میرے آقا نے نسخہ بیان فرمایا، اگر جنت میں میری رفاقت چاہیے تو پھر آپ کو ہر چیز اللہ کی راہ میں کیا کرنا ہوگی؟ صدقہ کرنا ہوگی، آج کی چیز کل کے لیے بچا کر نہیں رکھنی ہوگی۔ اس لیے ساری زندگی جو کچھ آتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بانٹ دیا کرتی۔ آخری بات حضرت عائشہ فرماتی میں نے ایک دن دیکھا آقا علیہ السلام بڑے خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو آقا علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری اور باطنی سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں اتنی خوش ہوئی کہ ہنس ہنس کر بندہ اس طرح کرتا ہے نا، وہ تالیاں مارتا ہے، میرا سر میری گود میں آ گیا، میں اتنی خوش کہ نبی نے میرے لیے دعا کی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا عائشہ اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ تو کہتی میں نے جواب دیا یا رسول اللہ میں کیوں خوش نہ ہوں، آپ نے مجھے اتنی بڑی دعا دی ہے۔ فرمایا عائشہ تمہیں 1 مرتبہ دعا دی، تم اتنی خوش ہو رہے، میں روزانہ 5 مرتبہ اپنی امت کے لیے یہی دعا کرتا ہوں۔ کس کے لیے؟ میں ان امتیوں سے کہتا ہوں پہلے 3 دن مسجدوں میں رش ہوتا ہے، اس کے بعد سارا معاملہ کرش ہو جاتا ہے، چند نمازیں آدھی صف بھی مسجد میں نظر نہیں آتی۔ اگر نبی کی شفاعت چاہیے، نبی کی زیارت چاہیے، نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر چاہیے تو آپ کے نبی کے اعمال کو اپنانا ہوگا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ تراویح پڑھیں گے، سارے پڑھ رہے ہیں جی الحمدللہ، پھر سے مساجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ 20 تراویح پوری پڑھا کریں، پورے سال میں یقین کریں آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جنہیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ پورے سال میں بھی کر سکے، یار کم از کم رمضان میں قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سن لیا کر۔ رمضان میں ایک فرض کا کتنا ثواب ہے؟ تو اگر ایک قرآن سنیں گے کتنے قرآنوں کے برابر ثواب ملے گا؟ اور قرآن کے ایک حرف کا نماز میں کتنا ثواب ہے پتہ ہے؟ ایک حرف پر 100 نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ نماز میں اگر قرآن کا ایک حرف پڑھے کتنی نیکیاں؟ 100، اور پھر رمضان میں پڑھے 70 سے ضرب دو کتنا بنتا ہے؟ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے رمضان کے
ان اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، دن کو بھی نورانی بنانے کی، قیمتی بنانے کی، اور راتوں کو بھی قیمتی بنانے کی اور اپنی بخشش کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔